بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس کانسیپٹ پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عیسائیت میں جہاد کا کوئی کانسیپٹ ہے، اور یہ ڈسکشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک وائلنٹ مذہب ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو مار دھاڑ کو اور جنگ و جدال کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ کی جو مطابق دین کے احکام ہیں اس کے اندر جہاد کا چونکہ کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت جو ہے ایک امن پسند مذہب ہے، اور چنانچہ یہ ایک دعوے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت ایک امن پسند مذہب ہے اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جن میں مار دھاڑ اور مار کٹائی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذاہب کا اوریجن ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایک کے ہاں ہمیں جہاد کے حکام نظر آتے ہیں اور ایک کے ہاں نظر نہیں آتے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو امتیں وجود میں آئی ہیں ان کے مزاج میں اور ان کے کانسیپٹ میں ظاہر ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ بات جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، وہ جہاد کب کرتے ہیں؟ وہ جہاد تب کرتے ہیں جب ان کو اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ اقتدار کے بغیر وہ کبھی جہاد نہیں کرتے، اس لیے کہ اقتدار کے بغیر جہاد جو ہے وہ فساد ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ کبھی ان کو اقتدار سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا، اور اس سے پہلے کہ وہ اقتدار کی طرف بڑھتے یہ معاملہ ہوتا، ان کو دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ بات حضرت مسیح کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے بارے میں ہمیں یہ واضح ہے کہ ان کو اقتدار نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اقتدار دیا تو پھر ان کے ہاتھوں سے منکرین حق کو پھر سزا دی گئی۔ اور یہ جہاد کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے کہ جو رسولوں کے ہاتھوں جو جہاد ہوتا ہے یہ کوئی عام جہاد نہیں ہے، بلکہ انہی کے ساتھ خاص ایک جہاد کی کیٹیگری ہے کہ جس میں حق کو وہ لوگ جو جانتے بوجھتے ہوئے جٹلاتے ہیں، ان کے اپنے مخاطبین کے اندر سے وہ ہوتے ہیں، ان کو پھر رسول جو ہیں وہ ان کے سے صحابہ ہیں، وہ اگر ان کو اقتدار میسر آ جائے تو پھر ان کی تلواروں سے ان کے منکرین کو سزا دی جاتی ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ان کا جو مکی دور ہے وہ کسی بھی جہاد سے اسی لیے خالی ہے کہ اقتدار کا معاملہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا۔ تو مماثل اگر ہم کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اس معاملے میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ مکی دور ہی میں رہے، یعنی مماثلت اگر بیان کی جائے، اور مکی دور سے مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب اقتدار آپ کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا، اور اسی کیفیت میں پھر آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ چنانچہ چونکہ آپ کو اقتدار حاصل نہیں ہوا لہٰذا آپ نے وہ جہاد کا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ نے چونکہ جہاد نہیں کیا لہٰذا مسیحی جو دنیا ہے یا عیسائی دنیا اپنے اوپر یہ ایک لیبل چسپاں کر لے کہ جہاد دین کا کوئی حکم نہیں ہے اور جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ ایک صحیح ڈیڈکشن نہیں ہوگی، اور یہ اس ناواقفیت کی بنیاد پہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کی جو پلیسمنٹ ہے ان کی دعوت کے حوالے سے وہ غلط کی گئی ہوگی۔ یعنی پلیسمنٹ کے حوالے سے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جب تک زندہ رہے اور انہوں نے دعوت دی وہ اپنے اسی حالت میں رہے، ان کو اقتدار ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور وہ اور ان کے شاگرد جو تھے وہ اپنی دین کی دعوت کو پہنچاتے رہے۔ اور پھر دیکھیے ان کی معاملہ بھی ان کے مخاطبین جنہوں نے ان کا انکار کیا غیر معمولی ہوا۔ یہ معلوم ہے کہ یہود جنہوں نے ان کا انکار کیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، ان پر انہوں نے اتمام حجت کر لیا جب، تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ ہم وہ لوگ کہ جو منکرین ہیں حضرت عیسیٰ کے وہ ہمیشہ تحت رہیں گے ان کے ماننے والے ہیں، گویا کہ ماننے والے قیامت تک ہمیشہ فوقیت میں رہیں گے، ان کے اوپر رہیں گے، اب دوسرے جو نہ ماننے والے ہیں ان کے زیر دست رہیں گے۔ تو ان کا تو معاملہ بالکل اور طریقے سے طے کیا گیا۔ مگر حضرت مسیح اور جہاد کے حوالے سے اگر ہم بالکل سم اپ کریں بات کو تو یہ ہے کہ حضرت مسیح یا عیسائی دنیا کے ہاں یا مسیحیت کے اندر اگر جہاد کے احکام نہیں ملتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد ان کے ہاں کوئی دین کا رکن نہیں تھا یا کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے مطابق جو ظاہر ہے کہ رسولوں سے متعلق ان کی رہی ہے اس میں چونکہ ان سے خاص معاملہ کرنا تھا، وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار سے نہیں نوازا اور اقتدار سے پہلے ہی ان کو وفات دے کے دنیا سے اٹھا لیا۔ چنانچہ ان کے ہاں وہ جہاد کا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ حج آپ پہ فرض ہے اور اگر استطاعت ہوگی تو آپ حج کریں گے، تو استطاعت کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ حج نہیں کر سکتے۔ تو بالکل ایسے ہی اقتدار کے بغیر ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ اگر اقتدار نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد نہیں ہے، اور استطاعت اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ احکام ہیں کہ جو مشروط ہیں بعض شرائط سے، تو جیسے وہ شرطیں پوری ہوں گی ویسے ویسے احکام بھی واپس آ جائیں گے۔ تو چنانچہ ہماری جو مسیحی دنیا ہے، جو ہماری عیسائی دنیا ہے، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر حضرت ان کے اپنے پیغمبر نے جہاد نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی، اور اگر رسول اللہ نے جہاد کیا اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ نے جہاد کیا تو اس کی بھی وجہ پھر یہ تھی کہ ان کو اقتدار مل گیا تھا، اور پھر جہاد کی جو بنیادی وجہ ان کے ہاں تھی وہ یہ تھی
کہ انہوں نے منکرین حق کو سزا دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ رسولوں کی جب مبعوث کرتا ہے تو پھر وہ ان کی زندگی میں ان کی قوم کا جو ان کے براہ راست مخاطبین ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو حضرت موسیٰ نے بھی کیا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور اس سے پہلے بعض اور رسولوں کے ہاں بھی یہ فیصلہ خداوند تعالیٰ نے آسمانی عذاب کی شکل میں کیا۔ وہ عذاب جو منکرین حق کو حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دیا اپنی تلواروں سے، وہ باقی قوموں کے حوالے سے، باقی رسولوں کے حوالے سے، جیسے عاد اور ثمود کی قومیں ہیں، ان کے حوالے سے آسمانی عذاب کی شکل میں ہوا، اور وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ پورے کا پورا ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ قرآن مجید میں بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ جب رسولوں کا انکار کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کے منکرین کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے۔ یہ سزا کے مختلف پہلو ہیں، بعض دفعہ اقتدار جب مل جاتا ہے جیسے کہ اس کیس میں ہوا حضرت موسیٰ کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو پھر وہ جو جہاد ہے، وہ جو عذاب ہے، وہ پھر رسول ان کے صحابہ کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور جب اقتدار نہیں ملتا یا کسی اور وجہ سے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اپنی قوم سے، تو پھر یہ آسمانی عذاب کے طریقے پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ بقیہ اقوام کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت مسیح کے معاملے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اسکیم تھی جس میں انہوں نے پھر ان کے نہ ماننے والوں کو یہ سزا دینی تھی کہ قیامت تک وہ ان کے ماننے والوں کے زیر دست رہیں، چنانچہ ان کے ساتھ یہ ایک عذاب کا جو ایک خاص آپ کے لیے نوعیت تھی وہ وجود میں آئی۔ مگر باٹم لائن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اگر جہاد نہیں کیا تو اس کی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ہاں جہاد کوئی رکن نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جہاد کی شرط پوری نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔